سیف یعنی تلوار لے کر لاہور میں داخل ہوئے، اور دوسرے لوگ اور غزنوی یا غوری تخلص کرتے ہیں، جو سیف لے کر داخل ہوئے، تلوار لے کر داخل ہوئے، وہ اپنے آپ کو غوری بتاتے ہیں یا غزنوی بتاتے ہیں۔ مؤخر الذکر اہل زبان کہلاتے ہیں، یہ بھی تخلص کرتے ہیں کہ اور اس میں ید تولی رکھتے ہیں، یعنی کہ لاہور کے اندر داخل ہونے والے دو جگہ سے داخل ہوتے ہیں، یا تو دہلی سے داخل ہوتے ہیں یو پی ہوتے ہوئے، یا پھر پشاور سے داخل ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ ہیں جو پشاور کے ذریعے سے داخل ہوئے تھے، یعنی کہ مدھ ایشیا سے داخل ہوئے تھے، وہ لوگ جن کو ہم محمد گوری کی اہل و عیال کہتے ہیں، محمد گوری کی یا محمود غزنوی کی اولاد کہتے ہیں۔ دوسرا ہے حدود ادبیہ، کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لاہور کا حدود یعنی کہ حد ہوتی ہے، وہ کیا تھا، دراب بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اسے منسوخ کر لیا، یعنی ہٹا دیا۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہوری ہی واقع ہے اور روز بے روز واقع ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سٹی ہوتی ہے، اس کے آس پاس کوئی گاؤں یا قصبے واقع ہوتے ہیں، مگر دھیرے دھیرے جب سٹی بڑھنے لگتی ہے، آگے بڑھوتری کرنے لگتی ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے گاؤں یا قصبے آس پاس کے وہ اس سٹی کے اندر ہی اس سٹی کے اندر ہی آ جاتے ہیں، اور وہ پورا ایک سٹی کہنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے لاہور کا بھی حال تھا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ یعنی کہ پنجاب ہوگا، یعنی کہ لاہور کا دارالخلافت یعنی کہ سینٹر کیا ہوگی، پنجاب ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہے، ایک جسم بتا ہے لاہور کو، اور اس کے ہر حصے پر کیا ہے، ہر حصے پر ورم ہے، یعنی کہ سوجا ہوا ہے، لیکن ورم مواز فاسد سے بھرا ہوا ہے، گویا یہ تو وسیع عارض ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے، یعنی کہ جہاں جہاں پر لاہور میں جو کالونیاں بسی ہوئی ہیں، وہ اس کو جسم کی امراض کہہ لو، یا جسم کے مواد کہہ لو، یا جسم کا ورم کہہ لو۔ اور آب و ہوا کیسی ہے، لاہور کی آب و ہوا یعنی واتاورن کیسا ہے، ان کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات ہیں، جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے، اور شہروں کی طرح ہمیں بھی اب ہوادار ہی کی جائے۔ میونسپلٹی بڑی بحث و تمہیز، بہت میونسپلٹی میں نگر نگم میں بہت بڑی بحث ہوئی، اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ترقی کے دور میں جب کہ دنیا میں کسی ممالک یعنی دوسرے دیشوں کو ہم رول مل رہا ہے اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں میں ترقی ہو رہی ہے، اہل لاہور کی ایک خواہش ناجائز نہیں ہے بلکہ ہمدردانہ غور کرنے کی ہے، لیکن یہ بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت ہے، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مواد عامہ کی نیشت نظر اس شہر ہوا کا بے جا استعمال نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لیں۔ یہ انہوں نے ایک مذاق کے لہجے میں بات کو کہا ہے کہ ہوا کیسی ہے، ہوا ایسی ہے کہ ہوا تو ہر جگہ میسر ہوتی ہے، لیکن لاہور میں کیا ہے کہ ہوا تو ہے، مگر ہوا جو کہ رہواسی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ہوا کو کم سے کم استعمال کریں۔ ان پہ ایک طرح سے طنز و مزاح سے باتیں کی گئی ہے۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضرورت کے لیے کوئی ہوا کی بجائے گرد اور خاص حالات کی دھواں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہوا کے بجائے وہاں پر کیا ہے، یعنی کہ دھواں ہے، جو دھواں شہر میں ہوتا ہے اس دھوئیں سے کام چلا لیا جائے۔ کمیٹی نے جانچا دھواں اور گردے کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے جائیں، جہاں یہ ہے مرکبات یعنی کہ ساری چیزیں جب ایک طرف اکٹھا ہوتی ہیں ان کو مرکبات کہتے ہیں، مفت تقسیم کر دیے جائیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے، یعنی کہ ہوا کے بجائے لوگوں کو دھواں دھول کھلائی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی اور بہتر نتائج اس کے سامنے آئیں گے، ہے نا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے اور اس کے بارے میں ہم کل تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔